حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعونیوں کے لیے بددعا کرنا۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فراون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و سامان اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ان کا مال یہ ہے کہ تیرے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اے پروردگار، ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے راستے پر نہ چلنا۔ یہ ایک عظیم بددعا تھی جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون اور اس کی قوم کے خلاف اللہ کے لیے غضبناک ہو کر کی۔ جب اس نے حق سے تکبر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اپنی ضد، سرکشی، عناد اور باطل پر اڑ گیا، اور اس نے ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے کھلے اور واضح حق سے روگردانی کی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے پروردگار، تو نے فیرون اور اس کی قوم کے سرداروں یعنی قبط اور اس کے پیروکاروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال و دولت دیا ہوا ہے تاکہ وہ تیرے راستے سے روکیں، یعنی دنیا کو زیادہ اہمیت دینے والا اس سے دھوکہ کھا جائے گا۔ جاہل سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہیں، لیکن یہ مال و دولت، زیب و زینت، خوبصورت لباس، عمدہ سواریاں، شان و شوکت والے محلات اور قلعے اور پسندیدہ کھانے، خوبصورت مناظر، حکومت کا عارضی سامان ہے۔ دین کے نہ ہوتے ہوئے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے مال تباہ کر دے، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی کھیتیاں پتھر بن گئی تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بددعا اللہ اور اس کے دین کے لیے تھی اور دلائل کی خاطر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بددعا قبول کی اور حقیقت کی شکل میں ظاہر ہوئی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بددعا ان کی قوم کے لیے قبول کی۔ انہوں نے اپنی بددعا میں فرمایا تھا، اے ہمارے رب، زمین پر کافروں میں کوئی چلتا پھرتا نہ چھوڑ، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور گناہ گار کافر ہی جنم دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، دعا پر آمین کہی تھی، اس لیے ان کو دعا کرنے والا تصور کیا اور فرمایا تو دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، بس تم اپنے مشن پر قائم رہنا اور نہ جاننے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔